السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست حسن اشرف بھٹی۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ورمی کمپوسٹ ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے پودوں میں۔ مطلب اگر آپ کے پاس گملے میں پودا ہے تو آپ اس کو ورمی کمپوسٹ کس طرح ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زمین میں پودے لگے ہوئے ہیں، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا پودا ہے، اسے آپ کیسے ورمی کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ورمی کمپوسٹ بالکل ریڈی ہے جی ہمارے پاس۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پودوں کے جو دور ہیں وہ بھی بنا دیے ہیں جہاں پہ ہم نے ورمی کمپوسٹ ڈالنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ورمی کمپوسٹ استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں، پہلے ضروری ہے کہ آپ ورمی کمپوسٹ کو استعمال کرنے کا فائدہ دیکھ لیں کہ ورمی کمپوسٹ کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ میں نے اپنے گھر کے کھانے کے لیے کچھ سبزیاں لگائی ہوئی ہیں آرگینک، اور وہ ساری ورمی کمپوسٹ پہ ہم نے تیار کی ہے۔ تو آئیے میں باری باری آپ کو وہ ساری جو سبزیاں وہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ورمی کمپوسٹ ہے یہ کتنا اثر رکھتی ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے اور یہ فصلوں میں کیسے شاندار بناتی ہے۔ آ جائیں گے دوستوں، سب سے پہلے جو ہم نے لائن لگائی تھی وہ دھنیا ہے۔ اس سے پہلے ایک لائن لگی ہوئی ہے جسے ہم وٹ کہتے ہیں، وٹ کے اوپر یہ ہم نے بینگن لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور گوبھی لگائی تھی۔ گوبھی کا پھول چیک کر سکتے ہیں، اور یہ دھنیا ہے۔ الحمدللہ میں نے جب سے یہ لگایا ہے، میں ایک دن بھی ہم نے بازار سے نہیں خریدا، اور بہترین اس کی خوشبو ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جی سفید کلر کے گونگلو۔ یہ سفید کلر کا گونگلو، یہ ہم نے یہ آپ ساری فصل دیکھیں گے الحمدللہ۔ یہ کیسا بہترین ہیلدی یہ گونگلو ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کمال، اس کا ذائقہ بھی بڑا بہترین ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا گونگلو دکھاتا ہوں جو ہم سبزی میں کھاتے ہیں، کیونکہ بعد میں کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ گونگلو کی شیپ چیک کرنا ماشاء اللہ۔ یہ گونگلو دیکھیں، اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کی کمی نظر آ رہی ہے؟ یہ الحمدللہ سارا آرگینک ہے، اور سارے میں ہم نے ورمی کمپوسٹ استعمال کیا۔ یہ گونگلو کا آپ سائز چیک کر لیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی، یہ وائٹ گونگلو تھا، یہ دوسرا گونگلو ہے، اور آگے کیا ہے جی، یہ ہے جی ہمارا ریڈ، یہ لال مولیاں ٹوٹ گئی، یہ ہماری لال مولی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے گھر کھانے کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے اپنے گھر کے لیے لگایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی کھاد نہیں ہم نے ڈالی، صرف ورمی کمپوسٹ پہ، وہ بھی ہم نے اس کی بیس میں استعمال کی تھی، بعد میں ہم نے استعمال نہیں کی۔ مزے آگے چلتے ہیں۔ آپ فصل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسی ہلدی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ زہروں کا استعمال اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں جبکہ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ آرگینک پہ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ کتنی بہترین ہماری فصل تیار ہوئی ہے، اور یہ ہے ہماری مولیاں۔ پانی کافی دنوں سے نہیں لگا ہوا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ کھینچتے وقت پتے ٹوٹ گئے۔ یہ مولی ہے، بتائیں اس میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ اگر ہم نے اس پہ کوئی نئی کھاد استعمال نہیں کی تو کیا یہ چھوٹی رہ گئی ہے؟ اس کے سائز میں کوئی فرق ہے؟ بالکل نہیں، الحمدللہ بہترین ہے۔ یہ ہے جی مولی۔ آگے ہے، اس سے پہلے یہ دیکھیں جو ہم نے وٹ پہ بینگن لگائے ہوئے تھے،
یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بینگن لگنا شروع. آگے آؤ یار، آگے آؤ، نزدیک کرو، آگے آؤ آگے آؤ. کیمرہ مین نہیں صحیح میرا. یہ دیکھیں جی، یہ بینگن ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہو جاؤ. اچھا یہ ہم نے گاجریں لگائی تھی، گاجریں ہوئی بڑی اچھی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ ہم نے جو سیڈ تھا وہ سارا ہی اس طرح پھینکے تو لگا دیا. اس لیے گاجریں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. آگے آ جائیں گے. یہ ہے چکندر. یہ اس کے سائز میں کوئی فرق، اس کی بناوٹ میں کوئی فرق، اس کے پتے کی گروتھ دیکھیں گے ماشاءاللہ. دیکھیں جتنا ہیلدی پتا ہوگا اتنا ہی نیچے فروٹ ہیلدی ہوگا. یہ دیکھیں. آرگینک کھانے کا یقین کریں مزہ ہی اپنا ہے. ابھی وہ گونگلو جو ہے وہ میں جب بھی گھر میں لے کے جاتا ہوں تو پکتے ہیں، تو میرا جو بڑا بھائی ہے وہ گونگلو نہیں کھاتا، لیکن اس دفعہ جب ہم نے پکائے تو امی نے کہا کہ ایک دفعہ چیک تو کرو اس کو کھا کے. 2 پلیٹیں کھائی ہیں اس نے گونگلوؤں کی. وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا گونگلو کو، کہتا یار اتنا مزیدار، اتنا اچھا ذائقہ. وہ چکندر. آگے آگے ادھر آؤ ادھر. یہ سلاد پتا دیکھیں، نزدیک آؤ، بیٹھو. یہ سلاد پتا دیکھیں کتنا گھنا. دیکھیں ایک بھی سپرے کسی چیز کا نہیں ہے الحمدللہ. صرف بیس میں ورمی کمپوسٹ ڈالیے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ورمی کمپوسٹ. صرف ہم نے بیس میں ورمی سلاد پتا آپ نے دیکھ لیا. یہ لگا ہوا ہے دیسی پیاز سائڈوں پہ وٹ پہ، اور آگے یہ ہے میتھا. آگے نزدیک ہے، یہ میتھا لگا ہوا. دیکھیں اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو بیماری نظر آ رہی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو بتائیں. آگے یہ پالک دیکھیں گی. یہ الحمدللہ یہ 2 کیاریاں پالک میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیجی ہیں. اس کے علاوہ ادھر سے جو کسان گزرتا ہے، ہمارے دوست جو جاننے والے ہیں، وہ ہاں جی 2 گٹھیاں پالک دیا لے لیے. لے لو جی، تو سے لگے. یہ دیکھیے یہ پتا دیکھیں پالک، ٹھیک ہے. یہ فریش ہے. جو اس میں وہ کاٹ کے لگا بندہ، اس سے بھی بڑا سائز تھا پتے کا، اس سے بھی بڑا سائز تھا. ٹھیک ہے جی، یہ پالک ہے. آگے 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 یہ پھر دیسی پیاز آ گیا. ٹھیک ہے. یہ مونگرے سے مارے، لیکن اس کا وہ جو تھا وہ سیڈ وہ نہیں صحیح نکلا. اس کی مطلب نا ادھری جو اچھی ہے وہ 1-2 دفعہ ہم نے پکائے ہیں، لیکن اتنا مزہ نہیں آیا مونگرے لگانے کا، کیونکہ وہ مسنگ بڑی ہوئی ہے، جرمینیشن بڑی کم ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں لگا ہوتا آپ کے چکر آتے ہیں. یہ کس نے توڑا؟ مٹر کو نہیں لگا ہوا. اچھا آگے آ جائیں. یہ مونگرے لگے ہوئے ہمارے، اور ماشاءاللہ یہاں بھی چیک کریں ساری اس پہ. اور میں بھی آپ کو مونگرے بھی چیک کرواتا ہوں. مونگرے ابھی ان پہ فلاورنگ ہے، جو پھل ہے وہ ابھی اتنا نہیں ہے. تو اس سائڈ پہ ہے پھل، اس سائڈ پہ اس کو ایڈ کرو پھل پہ. دوستو یہ مونگرے، یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں. بڑا ہیلدی مونگرا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں تھوڑے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پکا کے کھا لیا. یہ بھی لگے. یہ ابھی جب میں نے پوچھا تو یہ کہہ رہے کہ ہم نے ہانڈی بنائی تھی مونگروں کی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مونگرے کی نزدیک کرو اس کو. مونگرے کی آپ صحت چیک کرنے، اس کی ہیلتھ چیک کرنے کے. یہ الحمدللہ یہ آرگینک ہے سارا. دوستوں یہ جتنی بھی آپ نے سبزیاں دیکھی ہیں یہ ساری الحمدللہ آرگینک ہیں. اور آرگینک بھی اس طرح ہے کہ ان کی بیس میں صرف ایک دفعہ ورمی کمپوسٹ ڈالی ہے. دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کھالے کا پانی دیا ہے. ہم پانی بھی اس کو اپنی جو ادھر ہماری موٹر لگی ہوئی ہے اس کو چلا کے دے رہے ہیں، کیونکہ
ये ऊंची है। जो सरकारी पानी वाले है, नहर का पानी है, वो इधर चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारे वर्मी कंपोस्ट के बेड बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। इसलिए हम इनको पानी भी सादा फोका पानी लगाते हैं। तो फिर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की ग्रोथ देख लें। अब हम चलते हैं जी खाद को इस्तेमाल करने के तरीके की तरफ। अब हम वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे को डालते हैं। दोस्तों, इस पौधे की उम्र है तकरीबन 2 साल। ये थाई गावा है, थाईलैंड का ये पौधा है। और इस पे जो फल लगता है, मेरे पास जो लास्ट टाइम गया था वो 600 ग्राम तक गया था। और अगर ये अमरूद आप एक दफ़ा खा लें तो आप सारी जिंदगी दूसरा अमरूद नहीं खाएंगे, ऐसा इसका कहता है। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हमने इस तरह से, अच्छा मेन चीज़, कभी भी जो बड़ा पौधा होता है या छोटा पौधा होता है 1 साल का, उसको जो पानी देते हैं वो ये जो इसके है ना जो तना, इसके साथ पानी नहीं देते हैं। पौधे को जो खुराक देते हैं या पानी देते हैं, वो पौधे की जो विथ है, जो उसका घुमाव है, घेर है ऊपर वाला शाखों का, उसको मद्देनजर रखते हुए देते हैं। क्योंकि इसके साथ तने के साथ जो जड़ें होती हैं वो होती है सपोर्टिंग रूट्स, मतलब वो पौधे को खड़ा होने में मदद देती है कि पौधा खड़ा रहे, वो उनको ताकत देती है। ठीक है जी। लेकिन वो कभी भी आपकी खुराक इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है जी। खुराक इस्तेमाल करती है जो खुराक लेने वाली लहदा जड़ें हैं, अल्लाह पाक ने इनका लहदा निज़ाम बनाया हुआ है, और वो जड़ें पौधे के घेर के मुताबिक फैलती है। जितना पौधे का घेर होगा उसके एग्जैक्ट नीचे उसकी जो खुराक वाली शाखें हैं वो होगी। इसलिए हमने तकरीबन जो तना है उससे 1.5 फुट पौधे के घेर के मुताबिक छोड़ के हमने नाली बना ली है साइडों पे। ठीक है जी। नाली बनाने के बाद हम इसके तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 12 से 15 किलो की खाद है, क्योंकि हमारी अपनी है, इसलिए टेंशन नहीं है। आप इसमें जो है वो 2 साल के पौधे के लिए आप 10 किलो खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, खाद हमने डाल दी है। अब इसको ऐसे नंगा नहीं छोड़ना। ठीक है, नंगा छोड़ेंगे धूप की वजह से इसके अंदर जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जो मिट्टी हमने निकाली हुई थी, अब वो दोबारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है। ये हो गया जी हमारा 1 से 2 साल के पौधे को खाद डालने का तरीका। अब हम इस पे पानी लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास गमले में पौधे हैं तो आपने उनको जो वर्मी कंपोस्ट है वो किस तरह डालनी है। ये 12 इंच का गमला है। इसी तरह आपके पास किसी भी साइज का गमला है, बेशक इसका साइज 8 इंच है, 16 इंच है, 24 इंच है, जितना भी बड़ा है उस पर खाद डालने का तरीका यही होगा। ठीक है जी। ये देखिए, आगे आइए आप थोड़ा सा। ये देखिए, मिट्टी को नरम कर ले पहले साइडों से, और साइडों से इस तरह मिट्टी को निकाल के ये देखिए, ये साइडें इसकी खाली कर दे इस तरह से। ठीक है, मिट्टी को तने के साथ इस तरह लगा दे। ठीक है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट लें। याद रखें, पौधे के साइज के मुताबिक उसको वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1 मुट्ठी जो वर्मी कंपोस्ट थी वो मैंने इस पर डाल दी है। ठीक है, अब इसको हाथ से अच्छी तरह बराबर करें। उसके बाद ये जो मिट्टी आपने उठाई थी, इस मिट्टी को दोबारा
اس کے اوپر ڈال دیں، ٹھیک ہے جی، اور پودے کو پانی لگا دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا گملے کے اندر کسی بھی پودے کو ورمی کمپوسٹ ڈالنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کسی نے اپنے گھر سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ پہلے ورمی کمپوسٹ نہیں ڈال سکا، وہ اب اس کو ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ورمی کمپوسٹ اپلائی کر سکتا ہے۔ دوستوں اب یہ ایک سائڈ پہ سلاد پتہ لگا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ چکندر لگی ہوئی ہے۔ ہم جو اس کو ورمی کمپوسٹ اپلائی کریں گے وہ ہم اس جگہ پہ کریں گے جہاں پہ ہم اس کو پانی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے یہ درمیان والی کھالی ہے۔ اس کے اندر پہلے بھی ورمی کمپوسٹ ہے، اس لیے میں تھوڑی سی آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی۔ اس طرح رمبے کی مدد سے، کئی کی مدد سے، یا جو بھی آپ کے پاس ٹول ہے اس کی مدد سے آپ گوڈی کر لیں۔ اس میں آپ کی تھوڑی ورمی کمپوسٹ ضائع ہوگی، کیونکہ اس کو دودھ میں بھی تھوڑی سی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو گوڈی ہوگی، اب اس کو دوبارہ اس طرح کر کے ساری مٹی میں مکس کر دیں۔ یہ دیکھیں آپ کی ورمی کمپوسٹ اس میں مکس ہو گئی۔ اب آپ اگر پانی لگائیں گے تو جو ورمی کمپوسٹ ہے وہ بہہ کے ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پانی مٹی کے ساتھ کیونکہ وہ مل گئی ہے، مکس ہو گیا ہے، تو وہ جو اپنی طاقت ہے وہ پودے کو دینا شروع کر دے گی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آرگینک کو اپنائیں، ذہنوں سے جان چھڑائیں، کم از کم اپنے گھر کھانے کے لیے آپ کی چیزیں ہیں ان کو آرگینک کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ یہ سارے ملک میں پھیل جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔